میں بیسکلی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے دادا نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر جب بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو انجینئرنگ کر لو. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کچن میں چیئر رکھ کے بیٹھ. میری آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو بھی آ گئے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے میں آیا وہاں پہ اور میں نے وہاں پہ آئی ون دا ہارٹس آف دا پیپل دیئر. تو مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا. میں نے جیز کیش کے بزنس کو بھی 1 سال لیڈ کیا، پھر ابھی ہم نے جیز ورلڈ بنائی جو پاکستان کی سب سے بڑی ایپ ہے. ابھی ہم نے تماشا کا پہلے بھی ذکر کیا. سب سے پہلے تو یہ ورڈ کہاں سے آیا؟ ہمیں تماشا تھوڑا پلے فل لگا. صحیح. کیونکہ دیکھیں تماشا کا ایک مطلب آبویسلی تماشا لگانا بھی ہوتا ہے، بٹ اس کا دوسرا مطلب کھیل تماشا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر ہی ایک صحت مند تفریح کر رہے ہوں. جب مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں اور ڈپریشن بہت بڑھ جاتا ہے معاشرے میں، تو معاشرے کو صحت مند تفریح دینا اس وقت اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اس وقت آپ اس کو وہ نہیں دیں گے تو پورا معاشرہ جو ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے، انگزائٹی میں جا سکتا ہے، انریسٹ کے اوپر جا سکتا ہے. تو کانٹینٹ کی ہنگر تو ہے، بٹ کانٹینٹ کی کریشن نہیں ہو رہی پاکستان میں بہت زیادہ. تو یہ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم پاکستانی پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ مل کے کام کریں. پاکستان میں آپ کو کون سی 2-3 بڑے نیش پلرز نظر آتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ایز اے قوم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں if we invest on that? I want to be remembered as somebody جس نے ہیومن کیپٹل بھی گرو کیا اور جس بھی انڈسٹری میں کام کیا اس کے اندر انہانسمنٹ لے کر گیا، انوویشن لے کر گیا. Hi everyone, welcome to another episode. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک ویب سائٹ میں بڑا کلوزلی فالو کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ آئی تھاٹ کوئی اسٹارٹ اپ یا کچھ ہے، تو پتہ چلا کہ دیٹس آپریٹڈ اینڈ رن بائی دا بگیسٹ پاکستانی ٹیلکو. تو آئی تھاٹ کہ جو اس پوری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وائی ڈونٹ وی انوائٹ ہیم اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ٹیلکو کا ڈراماز اور موویز کے ساتھ کیا تعلق. تو وی ہیو عامر ود اس ٹوڈے. تھینک یو عامر. تھینک یو جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ٹیلکو لوگ کہتے ہیں وہ تو وہاں سے یہ پورا ایپ لائک یہ کیسے ایوالو ہو رہی ہیں ساری چیزیں؟ دیکھیے جی، ٹیلکو جو ہے وہ آبویسلی اس کا ٹریڈیشنل کانسیپٹ تو یہ آتا ہے کہ کنیکٹیویٹی دے رہے ہیں اور بس ان کو یوز کریں اور اس کے بعد ایپس وغیرہ کسی اور کی استعمال کریں. بٹ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ٹیلکوز کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کسٹمرس کو وہ چیزیں دینی ہیں جو ان کے پاس انٹرنیشنل OTT پرووائڈرز جو ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں. گیپس جہاں جہاں پہ ہیں ٹیلکوز ان کو بہت آرام سے فلفل کر سکتی ہیں. تو جیز چونکہ پاکستان میں ویسی ایک لیڈنگ موبائل آپریٹر ہے، سب سے بڑا آپریٹر ہے، ہر تیسرا پاکستانی اپروکسیمیٹلی ہمارا کسٹمر ہے. تو اس بہت بڑے گیپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ایریا میں آئیں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ سروسز جو کہ ہمارے کسٹمرز کے لیے ضروری ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو بہتر کر سکتی ہیں، ان کو صحت مند تفریح فراہم کر سکتی ہیں، تو ہم وہ چیزیں کریں گے. صحیح. سو بیفور وی موو فارورڈ میں تھوڑا سا آپ کا ایک پرسنل جرنی جاننا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا اگر آپ اپنے بارے میں بتائیں. ویئر ڈیڈ یو بورن، وٹ ڈیڈ یو اسٹڈیڈ، کہاں سے آپ ہیں؟ جی میں بیسکلی گجرانوالہ میں پیدا ہوا جی، پنجاب میں لاہور کے پاس ایک شہر ہے، صنعتی شہر ہے. میری جو اسٹوڈنٹ شپ کا زمانہ تھا، زمانہ طالب علمی، اس میں بہت زیادہ پڑھاکو تو نہیں تھا، بٹ میں نے ہمیشہ فرسٹ پوزیشنس لیں، چاہے وہ اسکول تھے چاہے کالجز تھے. ایون جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور گیا تو یونیورسٹی میں نے ٹاپ کیا الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. میری اسپیشلائزیشن تھی ٹیلی کامس میں، حالانکہ میں انجینئر نہیں بننا چاہتا تھا. سو وہ ماں باپ کا وہ جو ڈاکٹر انجینئر والا ایک وہ پش تھا؟ جی میں بیسکلی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے دادا نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر جب بہت زیادہ ہو گئے ہیں تم انجینئرنگ کر لو. تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ دین آئی اینڈیڈ اپ ٹاپنگ دا یونیورسٹی. صحیح. تو اس سے میں نے بہت سارے سبق بھی سیکھے. میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ اپنا دماغ کسی چیز پہ لگا لیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جی میں 25 سال سے اب کارپوریٹ ورلڈ میں ہوں. میں نے پہلے 2 سال الکٹیل ایک فرینچ ملٹی نیشنل تھی، اس میں کام کیا PTCL کے لیے. اس کے بعد اگلے 9 سال یوفون. ایکچولی میں یوفون کا امپلائی نمبر 30 ہوں جی. صحیح. اٹس لائک بیبی. ہم نے جب میں نے جوائن کیا تھا تو یوفون کا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا. پھر ہم نے ایک شہر لانچ کیا اسلام آباد، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، پھر کرتے کرتے تو اٹس لائک اے بیبی. اور یہ کس سال کے؟ 2000 میں جی میں نے یوفون کو جوائن کیا تھا، اور 2001 میں ہم نے پہلا. اینڈ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس لائک لائک جو شروع کی ٹیم کے اندر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے وین یو آر لائک ریئلی بگ، تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. سو اوور آل ہاؤ واز دیٹ؟ اٹ واز امیزنگ جی. جب میں نے جوائن کیا، میں ایک فرینچ ملٹی نیشنل سے آیا تھا الکٹیل سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کچن میں چیئر رکھ کے بیٹھ جائیں. تو کیونکہ ایک چھوٹا سا آفس تھا، 19 ناظم الدین روڈ ایک گھر ہے، 90 نمبر گھر ہے، وہ ہمارا آفس تھا. صحیح. ان کا جی بھی تو یہی ہے یوفون، تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کچن میں کرسی لگا لیں. مطلب this actually happened. صحیح. So before we move forward, غیر سیاسی سوال ہے، بٹ when you were growing up، یہ میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں، اسپیشلی آج کل کے ینگسٹرز جب
سارے حالات دیکھ رہے ہیں, the depression is probably on the rise and everyone wants to leave Pakistan. How was like Pakistan then, like at that time for you, when you were like growing up? چیلنجز تو ہمیشہ سے رہے ہیں جی, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نازک حالات سے تو ہمیشہ ہی گزرا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے انجینئرنگ کی تو اس زمانے میں ٹیلی کام کا ایک بوم آ رہا تھا. انفیکٹ ڈی ریگولیشن ہونے والی تھی کچھ عرصے بعد, پھر ٹیلی نار اور زونگ انٹر ہوئے پاکستانی مارکیٹ میں. تو ایک بوم آ رہا تھا ٹیلی کام کے مارکیٹ میں, اور دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ فی الحال کام کریں اور اپنے آپ کو گرو کریں, ایوالو کریں, اینڈ پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا کریں گے. بٹ پھر جیسے جیسے کام ہوتا گیا, اچھا لگتا گیا, دل لگتا گیا, کامیابی ملتی گئی, تو پھر کبھی سوچا ہی نہیں پاکستان سے جانے کا کبھی. اور وہاں سے پھر یو فون سے آپ, when I was like researching, تو آپ بنگلہ دیش چلے گئے, and that was like quite a interesting sort of move. So وہ کیسے, what happened there? جی بیسکلی یہ اورسکام ہوتی تھی جو زمانے میں, یہ ایک ایجپشن ملٹی نیشنل تھی, اس کا پاکستان میں موبی لنک تھا اور بنگلہ دیش میں بنگلہ لنک تھا, اور بھی کافی کنٹریز میں تھی, الجیریا میں تھی, باقی جگہوں پہ تھی. تو ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ ہمیں جوائن کریں, اور اگر سیکنڈ انہوں نے مجھے آپشن دی بنگلہ دیش کی, پہلی تو خیر نارتھ کوریا کی تھی, میں پھر نہیں جانا چاہتا تھا. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی ان بنگلہ دیش کیونکہ اٹ واز ونس پارٹ آف پاکستان, سو آئی وانٹیڈ ٹو بی دیئر. تو میں نے فوراً یہ آفر ایکسیپٹ کی, اور پھر بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں What was the reaction of your family جب آپ نے انہیں کہا کہ بنگلہ دیش ہم لوگوں نے جانا ہے؟ جی بڑا عجیب سا ریئیکشن تھا, کیونکہ اس زمانے میں یہ میں بات کروں جی 2009 کی, تو سم ہو ایک امپریشن یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں ابھی بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی. تو ایک جنرل امپریشن یہ تھا کہ وہاں پہ حالات کافی خراب رہتے ہیں, اور پاکستان شاید اس زمانے میں تھوڑا آگے سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا یار تم بیک ان ٹائم جا رہے ہو. تو وہ سارے کنسرنس تھے. بٹ مائی وائف واز آلسو ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم یوفن میں, بہت سینئر لیول پہ کام کر رہی تھیں. انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ حرکت میں برکت ہے. میری فیملی, میرے پیرنٹس, امی ابا نے سپورٹ کیا کہ نہیں, اگر تم جانا چاہ رہے ہو اچھی چیز ہے تو جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے تھا. میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں پہ رہ کے, ایک ڈفرینٹ کلچر میں. اور 5 سال تقریباً آپ پھر ادھر تھے؟ 5.5 سال. So how was the first day for you there? جی فرسٹ ڈے واز کافی چیلنجنگ. مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ زیادہ تر انگلش میں بات کریں, اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ 71 میں کی کوئی چیز ہو تو آپ کہیں کہ تو میں اس کے بعد پیدا ہوں, جو کہ میں اس کے کافی بعد پیدا ہوں. تو میں نے جنرلی اپنے آپ کو اسی اینگل پہ رکھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب دوستی بڑھتی گئی, پھر ہم نے ہر ٹاپک پہ بات کی اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ, بٹ اچھی دوستیاں بنی, اچھے تعلق بنے. اور ہم نے بنگلہ دیش میں, میں چونکہ ڈائریکٹر تھا ٹیکنالوجی کا, اور پوری ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے پورے نیٹ ورک کی, وہ میرے ذمے تھی. تو ہم نے وہاں پہ بہت میسو کام کیا, کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے, بنگلہ لنک واز دا فاسٹسٹ گروئنگ نیٹ ورک. تو دن رات کام تھا. تو ہم نے وہاں پہ 5.5 سال اتنا کام کیا, اتنے اچھے تعلقات بنائے, اور بہت اچھا لگا جی مجھے. ان اینڈ مجھے لگا کہ اگر آپ محبت کی زبان بولیں اور کام کریں تو آپ کہیں بھی جیلن ہو سکتے ہیں. How was the food there? فوڈ اچھی تھی جی. مچھلی چاول ہر جگہ پہ ملتا ہے, اور چاول تھوڑا موٹا سا ہوتا ہے, اور مچھلی کے اندر کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بٹ وہ لوگ بہت کمفرٹیبلی کھاتے ہیں. لیکن یہ کہ باقی چیزیں مل جاتی تھیں تھوڑی ایفرٹ سے, گندم مل جاتی تھی, آٹا, دوسری چیزیں مل جاتی. بٹ از the food taste is almost like, مطلب جیسے more or less ہمارا جیسے پاکستان انڈیا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فرق ہے جی. مطلب جیسے ان کا جو میٹھا ہے, رس گلے کو رش گلا کہتے ہیں, تو رش گلا بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اور اس طرح مچھلی چاول بھی جنرلی تھوڑا سا ٹریڈیشنل, ان کا تھوڑا سا ہلکا سا اسپائسی ہوتا ہے, یا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹائل سے. پلاؤ سے فار ایگزامپل بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچی بریانی ہوتی ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی ایک اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. لائک ایکچولی کچی ہوتی ہے تھوڑی سی, یہ نام ہے اس کا. اس کا نام کچی بریانی, اس کو جس طریقے سے وہ پکاتے ہیں اسے کہتے ہیں کچی بریانی. ان کی ہلشا فش ہے, بہت مشہور ہے, اس کے اندر بہت کانٹے ہوتے ہیں. صحیح. تو ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ تھا, بٹ بہت اچھا کوزین ہے جی, بہت رچ کوزین ہے. بنگالی کوکس پوری دنیا میں ان کا ایک نام بھی ہے, تو بہت انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہر چیز حلال تھی, تو ہمیں وہ ٹینشن, چونکہ ایک بلیف سسٹم بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ہمیں وہ ٹینشن بھی نہیں رہتی تھی. بڑا انجوائے کیا, بہت مزہ آیا. کوئی ایسا ایونٹ ادھر ہوا کہ جو ابھی تک لائک دیٹ از لائک ویری کلوز ٹو یو اینڈ یو آلویز لائک سارٹ آف تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ ایونٹ بہت سارے ہوئے, لیکن میں آپ کو بالکل ریسنٹ پاسٹ میں بتاؤں جی, تو مجھے میری ایک بنگالی کولیگ ہوتی تھیں, ان کا نام تھا شمیم آرا لیرا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کو لنکڈن پہ ریکمینڈ کروں, تو میں نے ان کو کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی مجھے ریکمینڈ کر دیں. تو انہوں نے جو مجھے ریکمینڈ کیا, تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ لٹرلی مجھے بہت, میری آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو بھی آ گئے, کہ وہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے میں آیا وہاں پہ, اور میں نے وہاں پہ آئی ون دا ہارٹس آف دا پیپل دیئر. تو مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا. اور وہاں سے پھر یو موو بیک ٹو پاکستان, اینڈ دس از رفلی 2014 میں جی مجھے موبلنگ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کافی سینئر پوزیشن خالی ہے,
یہ نیٹ ورک کی پوزیشن تھی وائس پریزیڈنٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارا کام کرنا ہے. اس وقت موبی لنک کو میبی لنک کہتے تھے. نیٹ ورک کنجیشن بہت زیادہ تھی, کافی مسائل تھے. تو میرا پہلا ٹارگیٹ انہوں نے یہ دیا کہ آپ اس نیٹ ورک کو تھوڑا صحیح کریں. پھر ہم نے والد کو ایکوائر کر لیا, تو موبی لنک اور والد کا مرجر ہوا, جس کو ٹیکنالوجی کی ٹیم کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں. تو اٹ واز اے میجر پروجیکٹ, میسو پروجیکٹ, اے $multi million پروجیکٹ. وہ جب سکسیزفل ہو گیا تو پھر جو عامر ابراہیم ہمارے CEO ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم میں آ جائیں ایز چیف ڈیجیٹل آفیسر. تو پچھلے 5 سال سے میں نے پھر ایز اے CDO بہت ساری چیزیں کی ہیں جی. میں نے جیز کیش کے بزنس کو بھی 1 سال لیڈ کیا. پھر ابھی ہم نے جیز ورلڈ بنائی جو پاکستان کی سب سے بڑی ایپ ہے. پھر ہم شاید تماشا کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے. ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں. NIC اور ایک جیز ایکسلریٹ کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے. تو کوشش کی کہ ان 4-5 سالوں میں جو ڈیجیٹل فنڈامنٹلس ہیں جیز کے, اور اوور آل اگر ہم پاکستان کے اوپر جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ان کے اندر جتنی بھی ویلیو ایڈ کی جائے. اوبویسلی اٹس اے جرنی, بہت کچھ ہونا باقی ہے, بٹ جو کچھ ہوا ہے اس پہ بہت ویری ہمبلڈ. جو میں نے پہلے بھی آئی تھنک آپ سے وہ کوشچن پوچھا, اور میں نے دیکھا بھی ذرا جاز جب ہم لوگ بھی بڑے ہو رہے تھے تو بس ہمیں پتہ تھا کہ جی ایک وہ اشتہار آتے ہیں اور اس میں ہے کہ جی بس منٹس اتنے آ گئے ہیں اور انٹرنیٹ اور سارا. اینڈ ناؤ وین وی سی اسپیشلی جین زیز میرے خیال سے جو کنیکٹ کرتی ہے موبی لنک, جاز یا اور بھی جو ٹیلکوز ہیں, دے آر موونگ انٹو دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. پھر لائک اور بہت زیادہ سائٹس ہیں, اور سب سے پہلے آئی تھنک NIC اسلام آباد بھی آپ لوگوں نے پارٹنرشپ کی ٹیم اپ کے ساتھ. Like what is this sort of like reason and the vision like moving, like is it like pivoting from the main business slowly, yeah, is it sort of adding into the اپنے like verticals کے اندر؟ دیکھیں جی, بیسکلی اسٹریٹجی کو ہم ویسے کہتے ہیں DO1440 ڈو 1440. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کسٹمر کے ساتھ دیکھیں, اگر ہم خالی اس کو وائس کال کرائیں یا بیسک ڈیٹا کنیکٹیوٹی کرائیں تو وہ 30-40 منٹ کا, گھنٹے کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے. بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ریلیشن شپ ہمارے ساتھ ایک دن میں 14-40 منٹس ہوتے ہیں, تو 14-40 منٹس کا ریلیشن شپ ہو. اگر اس کی کوئی انٹرٹینمنٹ نیڈس ہیں یا ایجوکیشنل نیڈس ہیں یا اس کو کچھ سروسز چاہیے کسٹمر کو, تو وہ ساری چیزیں اس کو ہمارے پلیٹ فارمس کے تھرو, بہت ساری, آبویسلی ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے, بہت ساری یہاں سے اویلیبل ہوں. تو یہ ایک ویژن تھا پہلے تو ہمارا. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویژن کیوں تھا, آپ سمپلی کنیکٹیوٹی پرووائڈر ہی رہیں. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کموڈیٹائز ہو گئی ہے. ایک زمانے میں موبائل کنیکشن وہ بڑا سا جو کچھ وڈیروں کے پاس ہوتا تھا تو اٹ واز لائک اے ریئل پروڈکٹ, اور بہت کم لوگ افورڈ کرتے تھے. بٹ اب تو اٹس کموڈیٹائز, اب ہر ایک کے پاس ہے. یس, کہیں پہ نیٹ ورک تھوڑا بہتر ہے, کہیں پہ تھوڑا سا خراب ہے, یا کچھ جگہوں پہ ایک آپریٹر کا بہتر ہے, کچھ جگہوں پہ دوسرے آپریٹر کا بہتر ہے. تو وہ چیزیں جب کموڈیٹائز ہو جاتی ہیں تب ہمیشہ ہی سوچتے ہیں کہ واٹس نیکسٹ, اب اگلی ویلیو ایڈیشن کہاں سے آ رہی ہے, کیونکہ خالی کموڈیٹی پہ ایک آپ بزنس نہیں چلا سکتے. تو وہاں سے یہ ویژن آتا ہے کہ جی آپ ایکسٹرا جہاں پہ بھی گیپس ہیں, کیونکہ جو انٹرنیشنل OTT کمپنیز ہیں ظاہر ہے وہ پوری دنیا میں ہیں, یوٹیوب ہر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے فار ایگزامپل, لیکن بہت سارے گیپس ہیں ایکو سسٹم میں, بہت سارے گیپس ہیں. تو ان گیپس میں اگر آپ ایز اے ٹیلکو اپنے کسٹمر کو ویلیو دے سکیں, انگیجمنٹ کریٹ کر سکیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں کسٹمر کا بھی اور ہمارا بھی اور پاکستان کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستانی کسٹمرس کا ڈیٹا پاکستان میں رہے. کیونکہ اگر ڈیٹا از دا نیو آئل جو کہ پوری دنیا میں اب کہا جا رہا ہے, تو ہمارا آئل تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے فری آف کاسٹ, ہم تو اس کا کچھ بھی نہیں لے رہے. تو اس ڈیٹا کو ہم کیسے پاکستان میں رکھیں, کسٹمرس کے ڈیٹا کو جس حد تک ممکن ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے پلیٹ فارمس ہوں, ہم کسٹمرس کو انگیج کریں اور وہ ساری چیزیں دیں جو کہ وہ چاہتے ہیں. تو اس سارے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جرنی شروع کیا, اور اس جرنی میں الحمدللہ جی اب ہم کافی آگے ہیں, اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس میں مزید آگے جائیں. اور ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جنرلی آل ٹیلکوز بہت سے لائک پرائیویٹ آئی تھنک بھی کچھ ادارے تھے کہ انہوں نے ایپس پاکستان میں لانا ہے. آئی تھنک جیسے وی آن کی بھی ایک ایپ آئی, آپ لوگوں کا ایک جاز ورلڈ بھی ہے, پھر ابھی تماشا لانچ ہوا ہے, پھر اور بھی اس طرح کے کافی OTT پلیٹفارمس. بٹ ابھی تک وی ہیونٹ سین میرے خیال سے اس طرح کے ایک کوئی سینٹرلائزڈ سارٹ آف چیز آ جائے کہ جو جیسے انڈیا کا ہے وی چیٹ ہے, سو ایوری تھنگ از ود ان دیٹ. لائک از دیٹ دا ویژن کہ لائک ایک وی چیٹ ٹائپ کی چیز کہ جس میں آپ شاپنگ بھی کر رہے ہیں, آپ ای کامرس بھی کر رہے ہیں, آپ موویز بھی دیکھ رہے ہیں, لائک از دیٹ دا ویژن؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں ایک میجیکل سپر ایپ نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں آپ کو بہت ساری مثالیں بھی دے سکتا ہوں, کیونکہ اگر آپ ایک ہی ایپ میں ہر چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا کسٹمرس کے لیے, اس کو اپنے ہینڈ سیٹ میں رکھنا بھی, اور اس کے جرنیز اتنے کلٹرڈ اور اتنے کنفیوزنگ ہو جائیں گے, اسکرینز اور ڈفرینٹ چیزیں, کہ ایک خاص لیول کے بعد کسٹمر کہے گا یار یہ 2-4 چیزیں میں کر لیتا ہوں, باقی کے لیے مجھے اتنا جانا پڑتا ہے ڈیٹیل میں اور سب مینیوز میں, کیونکہ اسکرین سائز تو لمیٹیڈ ہے. تو آپ ہمارا جو ویژن ہے ڈفرینٹ, ہم نے بھی ایکسپیرینس کی ہے, جیسے آپ نے وی آن ایپ کی بات کی اور میں آتا ہوں اس پہ بھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے کچھ سپر ایپس ہونی چاہیے ایک سے زیادہ, جو
جو سرٹن سیگمنٹس کو کیٹر کر رہی صحیح. ہیں. فار ایگزامپل جیز ورلڈ کی آپ بات کر لیں تو جیز ورلڈ اس وقت پاکستان کی ہوم گرون سب سے بڑی ایپ ہے. اگر آپ ایپ اینی میں باقی جگہ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی جیز ورلڈ ایز اے لیڈر نظر آتی ہے پاکستان میں. جو باقی ایپس ہیں یوٹیوب یا آئی ڈونٹ نو دوسری جتنی بھی ایپس ہیں وہ پاکستانی اوریجن نہیں ہیں. اب اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ٹیلکو ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں, چاہے وہ اپنی چیزیں چیک کرنی ہو, آپ نے بیلنس انکوائری وغیرہ یا ڈیٹیلس لینی ہو, یا سبسکرپشن کرنی ہو یا انسبسکرپشن کرنی ہو, یا کسٹمر کمپلینس کرنی ہو, یا آگے جا کے سم ڈلیوری یا دوسری چیزیں کرنی ہو, سب آپ کو کلکس پہ ملے. آپ کو کسٹمر کال نہ کرنی پڑے, وزٹ نہ کرنا پڑے. اور گوئنگ فارورڈ ہم آگے جا کے کوشش کریں گے کہ اس میں ہم باقی ٹیلکوز کو بھی, کیونکہ اب یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایپ بن چکی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی اگر اس پلیٹ فارم کے تھرو سرو کر سکیں. تو یہ کائنڈ آف ای کامرس پلیٹ فارم اب بن گیا ہے ڈیجیٹل کیئر سے نکل کے, جس پہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ٹیلکو ریلیٹڈ پروڈکٹس, بنڈلس, فیچرز, ویلیو ایڈڈ سروسز لینا, انسبسکرائب کرنا, ساری چیزیں آپ اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ وی آن ایپ کی بات کریں تو ایک ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا جو نہیں چلا, بٹ اگین ہم فیلئر سے سیکھنے والے لوگ ہیں, ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو وی چیٹ جو بیسکلی چائنا کی ایک ایپ ہے, جو کہ ایون آپ دیکھیے گا ریسنٹلی ایلان مسک نے جب ٹویٹر کو لیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم اس کو ایونچولی وی چیٹ بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ویسٹ کے پاس یا یورپ اور یو ایس کے پاس کوئی وی چیٹ نہیں ہے. اسی طرح ایون اگر آپ واٹس ایپ کو بھی لیں تو واٹس ایپ ڈفرنٹ مارکیٹس میں کوشش کرتا رہا. جیسے وی چیٹ کا ایک بہت بڑا فیچر ہے پیمنٹس کے, آپ چیٹ کرتے کرتے ایک دوسرے کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہے. اب واٹس ایپ نے وہ برازیل میں لانچ کرنے کی کوشش کی, پھر انڈیا میں لانچ کرنے کی کوشش کی. تو واٹس ایپ انڈرسٹینڈس کے اس کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ترک سیل کی ایک کمپنی ہے جی, ترک سیل ترکی کی جو کمپنی ہے ان کی ایک سب کمپنی ہے بپ. اس کے ساتھ ہم نے کولیبریشن کی کہ ہم پاکستان میں وہ پروڈکٹ لے کے آئیں اور اس کو پھر ہم نیٹ ورک کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کریں کہ آپ بپ کے ساتھ ایک نان بپ نمبر پہ, ایک نان اسمارٹ فون نمبر پہ کال کر سکیں, وہیں پہ بپ میں رہتے رہتے ہی, یا ایونچولی آگے جا کے اور بھی چیزیں کر سکیں. تو ہم اس پلیٹ فارم کو لانچ کر رہے ہیں جی پاکستان میں. ہم نے بیسک اس کی چیزیں شروع کر دی ہیں, ابھی ہمیں پی ٹی اے سے اس کی اپروول بھی مل گئی ہے کہ ہم اس کو مزید پائلٹ کریں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کمیونیکیشن پلیٹ فارم کے طور پہ ایک سپر ایپ بنائیں کہ آپ کی ساری کمیونیکیشن نیڈس, ایک دوسرے سے بات کرنی, ایک دوسرے کو ایونچولی چل کے انگیج کرنا, ٹیکسٹ کرنا, ویڈیو کرنا, ہر چیز کرنی, ایونچولی ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا, مے بی ود گوئنگ فارورڈ, مے بی ود پیمنٹس. اس طرح کی ساری چیزیں ہم اس پلیٹ فارم میں کریں. پھر اگر آپ انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ جائیں کہ اچھا یار میری کمیونیکیشن نیڈس میٹ ہو گئی ہیں, میں نے ٹیلکو کے ساری چیزیں بھی لے لی ہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو واچ ڈراماز, موویز, اسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ. اس سلسلے میں پھر ہم نے تماشا شروع کیا, جو کہ آلریڈی 16 مہینے کے اندر آگے چل کے اگر ہم سے مزید بات کریں تو پاکستان کی اب سب سے بڑی ایپ اس کیٹیگری میں بھی بن چکی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, جیسا کہ ہم ایگری ٹیک کے ورٹیکل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آگے چل کے ہم اس کو کیسے ایوالو کریں, جس میں چونکہ تھوڑا سے مسائل رہتے ہیں, کسان ابھی اتنا ٹیکنالوجی سے بھی نہیں ہے, اس کے پاس بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, تو تھوڑے چیلنجز ہیں, ایکو سسٹم بھی تھوڑا بروکن ہے, بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی ویلیو ایڈ کی جا سکتی ہے. وی آر ورکنگ کلوزلی وتھ سم آف دا اسٹارٹ اپس ان دس ایریا. اور آپ لوگ اسٹارٹ اپس کے اندر ایز اے کمپنی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے جی ابھی ریسنٹلی دستگیر ایک پاکستان کی ای کامرس کمپنی ہے B2B, اس کے اندر ہم نے اپنے جو وی آن گروپ کا جو ایک وہیکل ہے اس کے تھرو انویسٹ کیا, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے پرفارم کرتی ہے ہماری انویسٹمنٹ. سو ہم اوپن تو ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی بعض اوقات کرتے ہیں جی کہ ہم انویسٹمنٹ کے بغیر بھی گرو کرانے کے لیے تیار رہتے ہیں. فار ایگزامپل جو NIC اور جیز ایکسلریٹ کے زیادہ تر اسٹارٹ اپس ہیں, ان میں ہمارا کوئی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایٹ لیسٹ کوئی شیئر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پرومس نظر آئے ہم گرو کریں, کیونکہ ان لائک ٹیلی کام ڈیجیٹل میں ایکو سسٹم کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر آپ فنٹیک کی بات کر لیں تو اینیمی جیز کیش کا ایزی پیسہ نہیں ہے, کیش از آر اینیمی. سو اگر ایکو سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو ڈیجیٹل اسٹرانگ ہوگا. تو ہم اس کانسیپٹ کے اندر ہم اگر ہمارا ایکویٹی شیئر نہ بھی ہو یا کوئی شیئر نہ بھی ہو, انویسٹمنٹ نہ بھی ہو, تب بھی ہم گرو کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور اسی ویژن کے انڈر ہم نے پھر NIC اور ایکسلریٹ, جیز ایکسلریٹ کے ابھی ہم نے NIC کی بات کی, وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ذرا ینگسٹرز اور ملینیلس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. پھر جیز کے اندر بھی میرے خود بھی کچھ دوست کام کر رہے ہیں. ہاؤ از ورکنگ ود اسپیشلی ود دا جین زیز بھی ذرا آپ انٹرنشپس, اور جنرلی ذرا ینگ بچے آتے ہیں, اور وہ ایک جب آپ نے پرابلی یو فون میں کام شروع ہوگا اس ٹائم کا, آج آپ کسی کو کہیں کچن میں بیٹھ کے تو وہ بندہ بتائے کہ بھائی کیا سین ہے. سو ہاؤ از ورکنگ ود دا ینگ پیپل اوور آل؟ آئی تھنک اٹ از گریٹ جی. میری جو اپنی ٹیم ہے, اگر میں NIC سے پہلے بتاؤں, وہ بھی بہت زیادہ تر لوگ بہت ینگسٹرز ہیں اس میں, تو ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھنا سیکھنا. مجھے تو ایکچولی میں تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ بہت جلدی آپ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ چاہے وہ میری اپنی ٹیم ہو یا NIC جیز ایکسلریٹ کے اسٹارٹ اپس ہوں, وہ ینگ ہیں,
بٹ اگر آپ ان کو اس انٹینٹ کے اوپر جائیں کہ یار ان کے اندر کتنی انرجی ہے اور وہ کتنی فریش پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یس ایک وزڈم کا ایلیمنٹ ہے, ایکسپیرینس کا ایلیمنٹ ہے جو شاید تھوڑا ایج سے آتا ہے, لیکن ایک فریش پرسپیکٹیو کا ایلیمنٹ ہے, ایک انرجی کا ایلیمنٹ ہے جو شاید یوتھ سے آتا ہے. تو یہ جو دونوں کا جو رائٹ انٹرسیکشن ہے, جو کمبینیشن ہے, میرے خیال میں دیٹ از واٹ از وننگ کمبینیشن. تو جب بھی ہم NIC جاتے ہیں, ہم اسٹارٹ اپس کو سکھاتے بھی ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں, اور ہم انرجائز ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی سب کارپوریٹس کو, خالی ٹیلکوز کو ہی نہیں بلکہ جتنی بھی اور کارپوریٹس ہیں, FMCGs اور باقی سب, ان کو یہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو انوویشن چاہیے, اگر آپ کو انرجی چاہیے, اگر آپ کو فریش پرسپیکٹیو چاہیے آپ کی اپنی پروڈکٹس کے اوپر, کہ آپ کی پروڈکٹ ارریلیونٹ نہ ہو جائے, کل کو ایک نئی پروڈکٹ آ کے آپ کو ڈسٹرب نہ کر دے, تو آپ ابھی سے یوتھ کے ساتھ کام کریں. اور یوتھ کے لیے آبویسلی ہمارا میسج جو ہوتا ہے کہ یار ود آل دیٹ انرجی یو نیڈ وزڈم اینڈ ایکسپیرینس, سو بی ریسپیکٹفل اینڈ لرن. یہ جو میوچل ریلیشن شپ ہے دیٹ کین بی امیزنگ فار اے کنٹری لائک پاکستان. اچھا, اور دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی ہم نے تماشا کا پہلے بھی ذکر کیا, سب سے پہلے تو یہ ورڈ کہاں سے آیا؟ مطلب آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو سم ون کہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی, لائک اچھا یہ تماشا, مطلب بیکاز اردو میں تماشا از, اس کو آپ کہیں بھی مطلب آپ لے کے جا سکتے ہیں پورے اس اسپیکٹرم میں. سو یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے جی. بیسکلی ہم پہلی بات تو یہ, کیونکہ تماشا یا جو ہماری جو ویڈیو اسٹریمنگ ایپ ہے, ہم پہلے دن سے یہ چاہ رہے تھے کہ خالی جیز کے یوزرس کے لیے نہ ہو, پورے پاکستان کے لیے ہو. تو ہمیں کوئی ایسا نام چاہیے تھا جس کے نام کے ساتھ جیز نہ لگتا ہو, تو یہ ایک بیس لائن بن گئی. پھر ہم نے ڈفرینٹ نام دیکھے, ٹیوب دیکھا, تماشا دیکھا, اور بھی ڈفرینٹ نام تھے. ہمیں تماشا تھوڑا پلے فل لگا. صحیح, کیونکہ دیکھیں تماشا کا ایک مطلب آبویسلی تماشا لگانا بھی ہوتا ہے, بٹ اس کا دوسرا مطلب کھیل تماشا بھی ہوتا ہے, کہ جب آپ آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر ہی ایک صحت مند تفریح کر رہے ہو, تو اس کے ملٹیپل میننگ نکلتے ہیں. اٹس اے ویری یوتھفل وائبرنٹ نیم اینڈ اٹس ویری نیوٹرل, اٹ ڈزنٹ ریپرزینٹ اینی پرٹیکولر ٹیلکو. تو پھر جب ہماری ووٹنگ ہوئی, جب ہماری ایجنسیز نے ہمیں ڈفرینٹ نام دیے, تو تماشا واز اے یونانیمس نیم کہ جی دس از واٹ وی وانٹ ٹو بی. وی وانٹ ٹو بی یوتھفل, وی وانٹ ٹو بی وائبرنٹ, we want to be a little bit, we'll experiment, we'll see what happens. سو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو پورا کا پورا آئیڈیا ہے وہ کب, کس سال آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یار لائک ناؤ وی وانٹ ٹو موو ان ٹو دا OTT سائڈ؟ بیکاز 1-2 سالوں میں کچھ اور بھی چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں, بٹ اگین کوئی بھی اس طرح میرے خیال سے وہ کھڑا نہیں ہو سکا ابھی تک. تو کس ٹائم لائک یو گائز اسٹارٹڈ لائک تھنکنگ اباؤٹ دیٹ؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 1.25 سال تو ہم نے, جب یہ ایپ لانچ کیا ہو گیا, تو اس سے پہلے ہم سوچ رہے تھے, تقریباً 2.5-3 سال سے اس آئیڈیا کے بارے میں سوچ رہے تھے. کہ 2-3 وجہ تھیں اس کی. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ویڈیو ایز اے میڈیم بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر, ہمارے نیٹ ورک کے اوپر آدھی سے زیادہ, بلکہ بہت بڑی, اب میں اگر نمبر کیا بتاؤں, بہت زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ویڈیو کانٹینٹ کی ہے, اور ویڈیو کنزمپشن بڑھتی جا رہی ہے. جتنی بھی فور کاسٹیں یہ بتاتی ہیں کہ آگے چل کے بھی دنیا بہت زیادہ ویڈیو دیکھے گی. تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ویڈیو کے اندر ہمارا اپنا کوئی پروڈکٹ ہو, ایک ایز اے کانٹینٹ. پھر ہماری ایک سسٹر کنسرن ہے جی بنگلہ لنک, جس میں نے کام بھی کیا, انہوں نے ایک اپنا پروڈکٹ لانچ کیا تھا, ٹافی. اوکے, ویری انٹرسٹنگ نیم. Toffee is also like a very popular, it's a number 1 platform now in Bangladesh. اوکے, OTT پلیٹفارم سب کے لیے. انفیکٹ ٹافی کی 70% جو کسٹمر بیس ہے وہ نان بنگلہ لنک ہے. تو ہم اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھے, ان ڈیولپمنٹس پہ بھی. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ود ویڈیو اینڈ کانٹینٹ ایپس, پھر ہمارے باقی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, ان کے اندر بھی اس طرح کی ایپس بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہیں. تو اس ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, اٹ واز ناٹ ریئلی اے ویری let's say a dangerous bet. It was some phenomena that was already happening in our neighboring countries quite successfully. And as Jazz, ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے اگر ہم اس کو پوری طرح سے کریں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم, بائی دا وے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی تھے. ہم چاہتے تھے کہ اس کی ٹیکنالوجی پلیٹفارم ہم خود اون کریں اور ہم اس کو خود ایوالو کریں, کیونکہ پاکستان میں خالی آگے چل کے اگر ہم کچھ چیلنجز کی بھی بات کریں گے تو ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر بھی بہت بڑا چیلنج ہے. ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں بہت زیادہ, چونکہ پاکستانی ایپس نہیں ہیں, پاکستان از موسٹلی اے کنزیومر نیشن. پاکستانی اوریجن ایپس بہت کم ہیں, انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں اور بہت چھوٹی ہیں. تو ایکو سسٹم بھی نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کا ٹیکنالوجی ایکو سسٹم بھی خود گرو کریں گے اور بلڈ کریں گے, اور اس کا کانٹینٹ ایکو سسٹم بھی گرو اور بلڈ کریں گے. تو اس ساری چیزوں میں ہم نے کچھ پھر اس کو تیاری کی, اس کا نام فائنل کیا, اور پھر ہم نے اس کے اوپر ایک جرنی لیا. بٹ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خالی آلموسٹ 16 مہینے کے اس جرنی میں تماشا جو ہے وہ 6 نمبر پہ جائز کی موسٹ یوزڈ ایپ ہے. یہ بہت ساری انٹرنیشنل OTT ایپ سے ان ٹرمز آف ٹریفک آگے بڑھ چکی ہے, نیٹ فلکس سے آگے بڑھ چکی ہے. ایون جو بہت مشہور گیمنگ ایپس ہیں جن کی بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, PUBG وغیرہ یا جو نارمل سوشل ٹویٹر وغیرہ, اس سب سے آگے جا چکی ہے. صحیح, 16 مہینے کے عرصے میں. تو
اس کی ٹریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. سو ابھی آپ نے چیلنجز کی بات کی, جنرلی جو 16 مہینے ہیں اس میں آپ کے خیال سے واٹ آر دا بگیسٹ سارٹ آف چیلنجز یو گائز آر فیسنگ, ناٹ جسٹ دا ٹیکنالوجی ظاہر ہے وہ ایک جو باقی لوگ ہیں وہ لابی بھی آپ کے خلاف چل رہی ہوگی اینڈ آل آف اٹ, بٹ جنرلی واٹ آر دا مین سارٹ آف چیلنجز اوور آل؟ دیکھیں جی, ایک دو ٹیکنالوجی چیلنج کے علاوہ دو بڑے چیلنجز اگر میں آپ سے کہوں, ایک تو کانٹینٹ ہے, کیونکہ پاکستانی مارکیٹ میں بہت زیادہ کانٹینٹ نہیں پروڈیوس ہوتا. ایک زمانہ تھا شاید شروع کا جب ہمارا فلم ایرا بہت گولڈن ہوتا تھا, پھر ایک زمانہ ہے جب ہمارے ٹی وی ڈراماز بہت پاپولر ہوتے تھے, بٹ آئی تھنک وہ دونوں زمانے اب شاید بہت زیادہ نہیں رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر لوکل کانٹینٹ بہت کم پروڈیوس ہو رہا ہے, اور اس کا بہت سارا ایویڈنس بھی ملتا ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز کا کانٹینٹ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, یا ایون جب ٹرکش کانٹینٹ ڈب ہو کے آتا ہے پاکستان میں تو وہ سپر ہٹ ہو جاتا ہے, وہ ٹرکی سے زیادہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. تو کانٹینٹ کی ہنگر تو ہے, بٹ کانٹینٹ کی کریشن نہیں ہو رہی پاکستان میں بہت زیادہ. تو یہ ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم پاکستانی پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ مل کے کام کریں, اور کوشش کریں کہ پاکستانی کانٹینٹ, کیونکہ یہ پاکستانی پلیٹ فارم پرائمریلی تماشا ول بی پروموٹنگ پاکستانی کانٹینٹ. اس کے اوپر آبویسلی بک ہی ہوگا کانٹینٹ کا, بٹ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستانی کانٹینٹ کو پرائرٹائز بھی کریں اور پروموٹ بھی کریں. تو اٹس اے چینل ویئر تماشا کین بی اے پارٹنر اینڈ گرو. تو کانٹینٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آپ نے سوری کانٹینٹ کی بات کی, لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈراماز تو بہت زیادہ پاکستان میں, کوئی 30 اگر انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو ہر ایک گھنٹے بعد ایک ڈرامہ آ رہا ہے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ دا کانٹینٹ, آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا کوالٹی, یا اس کے اندر بھی لائسنسنگ کے ایشوز ہیں؟ جی, لائسنسنگ کا ایشو میں اتنا نہیں کہوں گا, انلیس کہ آپ کوئی بہت بڑا ڈرامہ ایکوائر کرنے جائیں. میرے خیال میں کوالٹی کا ایشو ہے. کوانٹٹی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت زیادہ, لیکن کیا اس لیول کی کوالٹی ہے کہ جب دھوپ کنارے چلتا تھا, یا آئی ڈونٹ نو, تو میرے بارش سنا جب چلتا تھا تو سڑکیں بند ہو جاتی تھیں. تو جب اس طرح کی الفا بریوو چارلی کی آپ نے بات کی, تو کیا اس لیول کا کوئی بھی ڈرامہ ہے؟ آئی تھنک وہ شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, بہت کم ہے. تو ایک تو وہ چیز نہیں ہے. دوسرا ایک اور فنومینا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جین زی ہے, جو پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے, وہ تو موبائل اسکرینس پہ شفٹ ہو رہی ہے, تو ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ چیزیں دیکھ بھی نہیں رہی. اور اسی طرح جو تھوڑی سی ذرا میس مارکیٹ ہے, جن کے پاس پرائمری اسکرین ہی ان کا موبائل فون ہے, وہ بھی صرف موبائل فون پہ ہی دیکھیں گے, ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے. تو یہ جو جنریشن ہے جین زی, یا ایسی جنریشن جس کا پرائمری جو انٹرفیس ہے وہی موبائل ہے, تو اس میں اسٹریمنگ پلیٹ فارمس کی ضرورت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. تو اب ٹی وی چینلس کے اوپر ڈرامہ چلانا ایک بات ہو گئی, بٹ اسٹریمنگ کے اوپر چلانا از دا فیوچر. تو کوالٹی پلس اسٹریمنگ پلیٹ فارم کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیلنج کو سالو کریں. وی آر ویری ہوپ فل کہ سالو ہو سکتا ہے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ کہ اوور نائٹ کے اندر ہو جائے. اس کے اوپر کافی ہمیں کام کرنا پڑے گا. آئی مین پرسنلی تو مجھے جو آئی تھنک ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے, اب ہم لوگ خود بھی نیوز پلیٹ فارم رن کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی ویب سائٹ کدھر ہے. اب ویب سائٹ تو ہے, بٹ فار اس دا ویب سائٹ از مور فار دی آرکائیو, بیکاز دا آڈینس بیہیویئر از کہ آپ سوشل کے اوپر ہی انہیں کانٹینٹ دے رہے ہیں جہاں وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. اب اگین ایک بندہ غلطی سے آپ کا ویب سائٹ کا لنک دبا بھی دیتا ہے, تو وہ پہنچتے ہی جو ہے وہ دا انٹرنیٹ اسپیڈ اینڈ یو نو لاٹ آف لائک ٹیکنیکل ایشوز, تو اس پوری چیز کو آپ لوگ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی, ہمارا خیال ہے کہ ویب کی جگہ پہ جو ایپ ہے دیٹس گوئنگ ٹو بی دا فیوچر. مطلب لوگ ایک کلک کے اوپر ایپ کھولیں اور ایپ کے اوپر ان کو ساری چیزیں ملیں. انفیکٹ اگر ان کو ایپ کے اوپر ساری چیزیں ملیں, اچھا یو آئی یو ایکس جس کو ہم کہتے ہیں, یوزر انٹرفیس اور یوزر ایکسپیرینس اور یوزر جرنیز بڑے اچھے ڈیزائن ہوئے ہوں, ایپ کی کوالٹی اچھی ہو, پروڈکٹ اچھی ہو, اور ویلیو ایپ کے اندر ہو, تو لوگ ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں. ویب سائٹ زیادہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے ہمارا جو تماشا اٹس لائک ایپ بیسڈ پلیٹ فارم, پرائمریلی اٹس این ایپ جسٹ لائک نیٹ فلکس فار ایگزامپل. تو اس کو ہم اس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں, اور جو جین زی ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ ایپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہر وہ ایپ جو ان کو ویلیو ایڈ کرتی ہے ان کی زندگی میں, ان کے فون پہ جنرلی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں ایک اور چیلنج کی بات کروں کانٹینٹ کے علاوہ یا ٹیکنالوجی کے علاوہ, تو آئی تھنک ریگولیشنز ہیں. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو بھی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں, چاہے میں یوٹیوب کا نام لوں, ڈیلی موشن کا, جو بھی ہمارے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں, وہ ہر طرح کا کانٹینٹ دکھا سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. آبویسلی کبھی کبھی اسٹرائک ہوتا ہے. یوٹیوب ایک زمانے میں کچھ سالوں پہلے کچھ عرصہ بند بھی رہا, لیکن کوئی بہت زیادہ ایکشن نہیں ہے, بہت زیادہ ریگولیشن نہیں ہے. جبکہ جو پاکستانی پلیٹ فارمز ہیں بہت زیادہ اس کے مقابلے میں ریگولیٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک انفیئر ایڈوانٹیج ملتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کو. ایک تو وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, کچھ بھی دکھا دیں, تو وہ پھر ان کی ریچ بھی بڑھ جاتی ہے. جبکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے میڈیا کا کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارمس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک ریگولیشنس کے اوپر بھی تھوڑا ہمیں لگتا ہے بعض کا کہ کچھ پیرٹی لانے کی ضرورت ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جی, صحیح, ٹیکنالوجی, کانٹینٹ اور ریگولیشنس. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک آپ لوگوں کا پہلا اوریجنل بھی آیا, بڑا فینسی سا پوسٹر میں نے انیشیلی دیکھا تھا اس کا,
تو یہ کس نے پچ کیا, کہاں سے دا ہول لائک یو نو آئیڈیا اباؤٹ دا اوریجنلز کیم؟ بیسکلی جی ایک زمانے میں ہم نیٹ فلکس کو جب اسٹڈی کر رہے تھے اس ایپ کے لیے, ہم دیکھا کہ نیٹ فلکس نے آگے چل کے اپنے اوریجنلز بنائے, بٹ کافی لیٹ جا کے بنائے, کافی سالوں کے بعد بنائے. بٹ ہمیں چونکہ پاکستانی مارکیٹ میں لگ رہا ہے کہ جی کانٹینٹ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, تو یا تو اب انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈبڈ کانٹینٹ لے کے آئیں یا پاکستانی کانٹینٹ اوپر لائیں. تو ہم دونوں چیزوں پہ کام کریں گے, بٹ ہم نے سوچا کہ ہم پاکستانی کانٹینٹ کو اوپر لانے میں اوریجنلس میں جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے. ابھی یہ جو کرنٹ جو ہمارا فیملی بزنس ہے, جو کہ یہ آ چکا ہے پلیٹ فارم کے اوپر, اور ہمیں انتظار رہے گا کسٹمرس کا اور ان کی فیڈ بیک کا. تو یہ فہد مصطفیٰ کا پروڈکشن ہاؤس ہے جی, بگ بینگ پروڈکشنز, انہوں نے پروڈیوس کیا, اور عاصم اظہر جو بڑے مشہور گلوکار اور اداکار ہیں, ان کی یہ پہلی ویب سیریز ہے. تو اس میں ہمیں بہت ہائی ہوپس ہیں کہ لوگوں کو یہ پسند آئے گا. اس کے بعد ہم آگے چل کے اپنا دوسرا اوریجنل بھی ہم نے آلموسٹ بنا لیا جی. میں آپ کے اگلے پوڈ کاسٹ میں جب آؤں گا انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد, تو میں اس کو ڈسکلوز کروں گا کہ وہ کیسا جا رہا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اوریجنلس کے اوپر کام جاری رکھیں. اس کا ایک فائدہ نہ صرف یہ ہے کہ ہم لوکل کانٹینٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے جی کہ لوکل جو انڈسٹری ہے, جو لوکل پلیئرز ہیں, جو لوکل ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں, جو فریش ٹیلنٹ ہے جو کہ ویب سیریز میں آ کے شاید بہتر پرفارم کر سکتا ہے اس کے فارمیٹ میں, ہم ان کو بھی پروموٹ کریں گے. اگین مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کلچر, پاکستانی میڈیا, پاکستانی وائس اوپر ہے, جو کہ بہت رچ کلچر ہے. ہم سب بہت دبے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھائیں. اور ابھی جیسے آج کل کے اکنامیکل حالات آپ دیکھیں تو اس پوری چیز نے کتنا مشکل یا کتنا چیلنجز اس کی طرف سے آپ کو آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے جیسے جیسے سال گزرے گا, آئی مین وہ ظاہر ایک پولیٹیکل پوری ڈبیٹ ہے, بٹ بہت حالات ڈالر اینڈ ایوری تھنگ. تو اس پوری چیز کا آپ کو یہ او ٹی ٹی اور اس حوالے سے کیا ڈیفیکلٹیز یا کیا اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں ایک دو اینگل اس میں لانا چاہتا ہوں کہ جب مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں اور ڈپریشن بہت بڑھ جاتا ہے معاشرے میں, تو معاشرے کو صحت مند تفریح دینا اس وقت اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اس وقت آپ اس کو وہ نہیں دیں گے تو پورا معاشرہ جو ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے, انگزائٹی میں جا سکتا ہے, انریسٹ کے اوپر جا سکتا ہے. تو ان حالات میں اچھی صحت مند تفریح دینے کے اوپر ایکچولی اپرچونیٹی اور بڑھ جاتی ہے. دوسرا, اگر آپ پاکستانی کانٹینٹ کی بات کریں تو آپ اس کو ایز لانگ ایز پاکستانی کرنسی میں ہی پروڈیوس کر رہے ہیں اور پاکستانی کرنسی میں ہی سیٹل کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو مین کرائسس آبویسلی انفلیشن کے علاوہ وہ ڈالر پیمنٹس کے اوپر ہے. تو اگر آپ لوکل ایکو سسٹم ہی رکھیں پاکستانی کانٹینٹ کو, تو اس میں ڈالر والے چیلنجز ایٹ لیسٹ کافی حد تک ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے جی کہ یہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو صحت مند تفریح دیں, امید کا میسج دیں, ہوپ کا میسج دیں, کیونکہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں جی. اور بہت ساری قوموں کی زندگی میں, پورا یورپ ایک زمانے میں آپس میں جس طریقے سے لڑ رہا تھا اور جتنے ڈاک ہے جس سے وہ گزرا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس ایج سے گزریں گے, انشاءاللہ ہم جلدی سنبھل جائیں گے. ہمیں بھی 70-75 سال ہوئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے, بٹ یہ کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں, اور اس وقت پھر صحت مند تفریح دینا میرے خیال سے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے یہ سارا تھوڑا سا پرابیبلی لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈپریشن والی باتیں ان اے سینس, بٹ دیٹس اے ریالٹی. بٹ لائک اف آئی گو بیک, جب آپ نے بنگلہ دیش والا اپنا ذکر کیا اور اب ہم ان کی اکانومی اور وہ دیکھتے ہیں, تو اٹس جسٹ لائک فیسنیٹنگ ٹو سی کہ ہمارے ساتھ بھی کیا, ہمارے بعد پرابلی آزاد ہوئے. اور لائک واٹ آر دا 3 sort of big I'll say like things which you have learned from there? بڑا اچھا سوال ہے جی. اگین آج مشکل بھی ہے تھوڑا سا یہ سوال. دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ دیر لو فار دا کنٹری. ایسے بنگالیز جو بنگلہ دیش چھوڑ کے بھی جا چکے ہیں, وہ بھی جب بنگلہ دیش کا نام آتا ہے, بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا نام آتا ہے, چونکہ میں ان سے کنیکٹڈ ہوں سوشل میڈیا پہ, آئی سی ٹیئرز ان دیئر آئیز, دے آر ایموشنل اباؤٹ دیئر کنٹری. سو جو لو فار دیئر کنٹری ہے میں نے ان کے اندر بہت زیادہ دیکھی ہے. دوسرا لو فار دیئر لینگویج ہے. آپ بنگلہ دیش جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو گاڑیوں کے جو نمبر ہیں, جو ان کا جو 1 2 3 جو ڈیجٹس والا ہے, وہ بھی بنگالی میں لکھا ہوا ملتا ہے. صحیح. وہ نارمل جو 1 2 3 جیسے ہم لکھتے ہیں یا 1 2 3 لکھتے ہیں ویسے نہیں لکھا ہوا, بنگالی میں لکھا ہوا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو دے پروموٹ دیئر لینگویج سو مچ. تو جو ایکچولی جو ورلڈ لینگویج ڈے ہے وہ اس دن پہ منایا جاتا ہے جو بنگلہ دیش کے لیے. اٹس دا اونلی کنٹری جس کا نام جو ہے وہ لینگویج کے اوپر ہے, بنگلہ دیش, بنگلہ بولنے والوں کا ملک. سو لو فار دیئر لینگویج, لو فار دیئر کنٹری. اور تیسری چیز جو میں کہوں گا اکانومی اینڈ پہ, انہوں نے دیکھا کہ یار ہم اپنا ایکسپورٹ انجن کیا بنا سکتے ہیں. تو ان کو لگا کہ ٹیکسٹائل, وہ حالانکہ بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل اگتی نہیں ہے بائی دا وے, وہاں پہ امپورٹ ہوتی ہے. پھر اس کاٹن کا, بیسکلی کاٹن نہیں اگتی, اس کاٹن کو امپورٹ کر کے اس کا وہ دھاگا بناتے ہیں, اس دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں, کپڑا بنا کے وہ اس کو ریڈی میڈ گارمنٹ میں کنورٹ کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں.
تو انہوں نے اپنی ایک نیش ڈھونڈی اور اس کے اندر پوری انرجی قوم کی لگا دی، اور اب ان کا جو ٹیکسٹائل والا انجن ہے مینلی وہ ان کی اکانومی کو گرو کر رہا ہے. تو یہ چیز میں نے سیکھی کہ ہمیں بھی ایز اے پاکستانی کوئی ایسا نیش ڈھونڈنا چاہیے جس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، بیکاز دیٹ از دا اونلی وے اگر ہم نے اپنی اکانومی کو سسٹینیبل بنانا ہے گوئنگ فارورڈ. اور نیش کی آپ نے ذکر کیا، آپ کے خیال سے کون سی 2-3 نیشز، مطلب انڈیا میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ بیک اینڈ گاڑیوں کا ہو، کال سینٹرز ہوں، لائک پورا ٹیک والی ٹیکنیکلی سائڈ بہت زیادہ. پاکستان میں آپ کو کون سی 2-3 بڑے نیش پلرز نظر آتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ایز اے قوم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں اف وی انویسٹ ان دیٹ؟ دیکھیے جی، سیدھی سی بات ہے، نیچرل ریسورسز ہمارے جو بھی ہیں، اب سب سے بڑا نیچرل ریسورس ہے ہمارے ہیومن کیپٹل، جو ہیومن برین، جو ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے. اس کو مینلی ہم سافٹ ویئر کے اندر لگا سکتے ہیں. یس، انڈیا نے بہت بڑا اپنا ہب بنا لیا ہے، بٹ ابھی تو سافٹ ویئر کی گیم شروع ہوئی ہے. ابھی تو AI کے اوپر چیٹ GPT-3 کے بعد GPT-4 بھی آ گیا، اور آگے چل کے کوانٹم کمپیوٹنگ آنے والی ہے. ٹیک ریولیوشن تو ابھی شروع ہوا ہے، مطلب اس میں ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارا اسلامک بلاک ہے، ہم اس کے بہت سارے کانٹریکٹس اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح ٹرولی پروفیشنل جو IT ہب میں کنورٹ کر لیں، سافٹ ویئر ہب میں کنورٹ کر لیں. تو یہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے جس کے اوپر ہم سب کو لگ جانا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم وہ کون سی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جن کو مزید فنڈس دینے کی ضرورت ہے، وہ کون سی کمپنیز ہیں جن کو ہمیں یہاں پہ بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب دیکھیں ہماری فری لانسنگ مارکیٹ چھوٹی ہے بہت ابھی، لیکن ان ٹرمز آف گروتھ ریٹ 4 یا 5 نمبر پہ ہے فری لانس مارکیٹ. ہماری اگر میں IT ایکسپورٹس کی بات کروں تو پچھلے سال فسکل ایئر 2022 میں $2.6 بلین کی ایکسپورٹ تھی اونلی. انڈیا کی اس سے 100x زیادہ ہے، 100x ناٹ 10x، 100x. انڈیا از کلوز ٹو 230 بلین ان فسکل ایئر 2022. اب ایک کنٹری جو ہم سے 5x ہوگا ان ٹرمز آف سائز، اگر وہ 100x جا رہا ہے تو دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ رانگ، جس کو ہمیں فکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں جی، ہم رکوٹیک کی بہت بات سنتے ہیں، تھرڈ کول کی بہت بات سنتے ہیں، آئی ایم شیور اور زیادہ چیزیں ہیں. تو اگر ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو اگریسولی پرسیو کریں اور ان کو نکال کے ایکسپورٹ کرنا شروع کریں، تو آئی تھنک یہ کچھ چیزیں ملا کے ہم کر سکتے ہیں. لیکن تب تک تو تیسرا میرا پوائنٹ ہے، تب تک ہمیں اپنے ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم الیکٹریسٹی 24 آورز افورڈ کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے فیول اتنی ساری گاڑیوں میں دینا، یا ہمیں فیول کو ریشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا سا جو ہمارا امپورٹ بل ہے، جب تک ہم اپنا ایکسپورٹ انجن ڈیولپ نہیں کر لیتے، ہمیں اپنے امپورٹ بل کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ان فنڈامنٹلس کے علاوہ اکانومی، حالانکہ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں بزنس میں کام کر رہا ہوں، 25 سال سے کنیکٹڈ ہوں، ملٹیپل ملکوں میں کام کیا، تو میرے خیال میں یہ فنڈامنٹلز ہیں. اگر ہم ان کو فکس نہیں کرتے تو باقی ہم جو مرضی کر لیں، IMF پروگرام لے آئیں، لونز لے آئیں، دس ول بی شارٹ ٹرم، دس ول ناٹ بی. اینڈ ویئر ڈو یو سی دا ہول سارٹ آف ٹیلکو، آئی ول اسٹل سے ایولیوشن، بیکاز ایک ایولیوشن کا پروسیس آئی تھنک ابھی شروع ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، ان لائک سارٹ آف 10 years ٹائم؟ آئی تھنک جی ٹیلکو ول بیکم اے ٹیکو. جتنی بھی ٹیلکوز ہیں وہ خالی ٹیلکوز رہ ہی نہیں سکتی. اگر آپ خالی کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ 60-70% آف دا ڈیٹا تو لوگ گھروں میں کنزیوم کر رہے ہیں، اور گھروں میں اگر وائی فائیز لگی ہوئی ہیں تو پھر تو موبائل کا کیس ویسے ہی ان جگہوں پہ جہاں پہ وائی فائی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، فائبر ٹو دا ہوم آتا جا رہا ہے، وہاں پہ تو موبائل کا کمپٹیشن ویسے ہی فکس سے آ رہا ہے. تو خالی کنیکٹیوٹی دے کے آپ 10 years میں تو اپنا بزنس نہیں چلا سکتے. تو آپ کو ساتھ ویلیو ایڈیشن دینی پڑیں گی. ویلیو ایڈیشن دینے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ گیپس کہاں پہ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خالی ویڈیو پہ لے لیں تو کانٹینٹ پہ ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے، لوکل کانٹینٹ میں. اسی طرح ہر جگہ پہ گیپس ہیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ تو پوری دنیا میں 4 یا 5 اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں. دنیا میں ہر روز بہت سارے اسٹارٹ اپ آ رہے ہیں، اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بنتا جا رہا ہے. بلکہ کچھ نیشنز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ نیشن کہتی ہیں. تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اگر ہم ابنڈنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت اویلیبل ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایز ٹیکنالوجی انیبلرز، ایز موبائل براڈ بینڈ پرووائڈرز، ہم ان میں سے بہت ساری سروسز خود بھی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری سروسز میں ہم پارٹنرز بن سکتے ہیں. اسی لیے ہمارا انکیوبیشن اور ایکسلریٹ کا پروگرام بھی ہے، جو پارٹنرشپ پروگرام ہے، جو ہم صرف ایکو سسٹم کی اسٹرینتھننگ کے لیے کر رہے ہیں. اور ہمارے کچھ اپنے کور پلرز بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ میزر ٹیل کو لے کے چلنے چاہیے. دس از دا اونلی وے ٹو گو. اگر کوئی یہ نہیں کر رہا خالی کنیکٹیوٹی کے اوپر، میرا خیال ہے 10 سال کے بعد وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرے گا. ہم نے کافی آئی تھنک وہ ٹیکنیکل باتیں کی. ایک سوال جو میں ہر اپنے گیسٹ سے پوچھتا ہوں کہ واٹ از سکسیز فار یو؟ It's a great question جی. Success for me is کہ when the last day of my life is there, or whenever it is, and whenever I know it's time to go, I look back at my life and I feel کہ I have done more better things than the wrong things, and I've added some value in whatever capacity I was working. So work should not be work, it should be an instrument and a mean to add value. And how do you want people to remember you?
ایک ایسا بندہ جی جس نے لیڈرز کو گرو کیا، ٹیلنٹ کو گرو کیا، جس نے جہاں بھی کام کیا پاکستانی ایکو سسٹم کو پروموٹ کیا، اور اگر کسی دوسرے ملکوں میں کام کیا تو ان کے اندر ویلیو ایڈ کی. آئی وانٹ ٹو بی ریمبرڈ ایز somebody جس نے ہیومن کیپٹل بھی گرو کیا اور جس بھی انڈسٹری میں کام کیا اس کے اندر انہانسمنٹ لے کر کے آیا، انوویشن لے کر کے آیا. تھینک یو سو مچ عامر. آئی ہوپ کہ تماشا کے اوپر ہم لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی کوئی کلابریشن دیکھیں، اینڈ ود انڈیا ایز ویل اینڈ ود اے لاٹ آف ادر کنٹریز. اینڈ گڈ لک ود دی ایپ. اینڈ آئی تھنک آڈینس بھی اس کے بعد جن لوگوں کو شاید نہیں پتہ یا اسکم تھرو ویسے کیا ہے، تو آئی ہوپ دے آلسو ڈاؤن لوڈ اینڈ واچ دا فل سیزن وچ از اویلیبل آن لائن. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، تھینک یو.